اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا، ایک شخص ہے اور اسے نماز پڑھنے کے باوجود سکون نہیں ملتا، تو علماء نے لکھا کہ اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ایک شخص ہے اور اسے نماز پڑھنے کے باوجود سکون نہیں مل رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے، اسے سکون مل جائے گا۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود بے حیائی سے نہیں رکتا، اس کے باوجود وہ گناہوں سے نہیں رکتا، اس کے باوجود وہ نافرمانی سے نہیں رکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے اندر غور کرے۔ اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیا کاموں سے، بے حیائی والے اعمال سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب قرآن کی بات تو یقینی ہے، اللہ کی بات تو پکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نماز کے اندر خامی ہے۔ وہ نماز وہ والی نماز نہیں ہے جس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے پڑھنے کا رسول اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے والی، اس عمل والی نماز نہیں ہے۔ اگر ویسی نماز ہوتی تو مجھے نماز کے اندر سکون ملتا، اگر ویسی میری نماز ہوتی تو میں برے کاموں سے بچ جاتا، اگر ویسی نماز ہوتی۔ اور اللہ نے تو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، خالی پڑھنے کا حکم نہیں۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، قائم کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، قائم کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، قائم کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو پوچھ کر نماز پڑھی جائے، قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان جو پریکٹس کرتا ہے باہر کی زندگی میں جا کر اس پر عمل کرے، کہ نماز میں آیا ٹوپی سر پر، ٹخنے اس کے کھل گئے، ہاتھ بند گئے۔ اب ہاتھ بند گئے تو کوئی رشوت نہیں لے رہا، کسی پر ظلم نہیں کر رہا، سود نہیں لے رہا، ملاوٹ نہیں کر رہا، یہ نماز کے اندر عمل کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سجدے کی حالت میں ہے، کہ جس طرح نماز کے اندر آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نماز کے باہر بھی بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، نماز کے باہر بھی غیر محرم کو اپنے آپ دکھانے سے اپنے آپ کو بچائے، نماز کے باہر بھی آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر نماز کے اندر زبان کو استعمال کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر نماز کے باہر جا کر غیبت نہیں کرنی، نماز کے باہر جا کر کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، نماز کے باہر جا کر کسی کا دل نہیں توڑنا، نماز کے باہر جا کر کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی پر بہتان نہیں باندھنا۔ یہ نماز ہمیں پریکٹس کروا رہی ہے۔ پھر نماز کے اندر کچھ کھا پی نہیں رہے، پیٹ محفوظ ہے، تو نماز کے باہر جا کر بھی لقمہ حلال اس پیٹ کے اندر ڈالنا ہے۔ نماز کے اندر شرمگاہ کی حفاظت ہے، شرمگاہ محفوظ ہے، نماز کے باہر جا کر بھی انسان اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے نماز کا مطلب، نماز قائم کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھی، باہر نکلے ٹوپی جیب کے اندر، باہر نکلے ٹخنے چھپا لیے، باہر نکلے ہاتھ سے ہاتھ کا غلط استعمال کیا، ہاتھ سے ظلم بھی کیا، رشوت بھی لی، ملاوٹ بھی کی، سود بھی لیا، حق بھی مارا، زبان کا غلط استعمال کیا، آنکھیں موبائل کے اوپر ہے، زبان اول فول بک رہی ہے۔ اس نماز کا انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ نماز نہیں ہوگی جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ نماز تو براہ راست اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، کہ صحابہ کو کوئی عمل ہوتا تھا 2 نفل پڑھتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ نماز، وہ عقیدے والی، وہ ایمان والی، وہ اللہ کے حکم والی نماز تھی، کہ جس نماز کے اوپر فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو نماز کو قائم کرنا، انسان جب نماز کو قائم کرتا، خالی پڑھتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کی طرف شامل حال ہوتی ہے، کہ جب وہ اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی مدد کے متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ وہ نماز ہے، اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔